بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین و ناظرین و سامعین، مثنوی مولوی مانوی کا آج ہمارا یہ 22واں درس ہوگا۔ اس درس کی ابتدا میں جو ہے وہ حکایت کے حوالے سے ہی کچھ گفتگو چلے گی، اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ بیان کریں گے اور پھر آگے چل کے کچھ معارف کا ذکر ہوگا۔ ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی عہد ساختن وزیر ہر یک امیر را جدا جدا۔ وزیر کا ہر ایک امیر کو الگ الگ ولی عہد بنا دینا۔ وہ جو 12 امراء تھے نا وہاں پر، تو وہ ان کا ایک بڑا تعلق تھا اس وزیر کے ساتھ، تو وزیر نے ان کو الگ الگ جو ہے سب کو اپنا ولی عہد قرار دے دیا، حالانکہ ہونا تو کوئی ایک چاہیے تھا نا۔ فرماتے ہیں وَآں گہانی آں امیراں را بخاند، یک بیک تنہا بہر یک حرف راند۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کہ اس نے یہ بتا دیا لوگوں کو کہ بھئی میں خلوت کو تو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اور مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے یہ حکم ہے کہ میں خلوت ہی اختیار رکھوں، اور جتنے بھی مریدین تھے اور جتنے بھی محبین تھے ان سب کی جو امیدیں تھیں ان کو جو ہے وہ رد کرتے ہوئے جب اس نے یہ فیصلہ سنا دیا اپنا کہ بھئی میں نے یہ جو خلوت ہے اس کو نہیں چھوڑنا، تو پھر اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ جو بھی وہ امراء تھے، ان قبیلوں کے سردار تھے 12 قبیلوں کے، ان سب کو الگ الگ بلا کے ان کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ وآں گہانی یعنی اس وقت، یعنی اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ اس نے کر لیا کہ یہ فیصلہ سنا دیا کہ میں اب خلوت سے باہر نہیں آنے لگا، آں امیراں را بخاند، ان امیروں کو اس نے بلایا، اور یک بیک تنہا بہر یک حرف راند، ایک ایک کر کے اکیلے میں تنہائی میں جو ہے نا اس نے ہر ایک کو وصیت کی اور اس کو اس نے جو ہے اپنا حکم سنایا۔ گفت ہر یک را بدین عیسوی، نائب حق کو خلیفہ من توئی، اس نے ہر ایک کو یہ کہا کہ دین عیسوی میں اللہ رب العزت کا نائب اور میرا خلیفہ وہ تو ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وآں امیران دیگر اتباع تو، جتنے بھی باقی 11 امیر ہیں نا وہ تمہارے تابع فرمان ہوں گے، تمہارے اتباع ہوں گے۔ کرد عیسیٰ جملہ را اشیاء تو، عیسیٰ علیہ السلام نے ان سبھی کو تمہارے اشیاء بنایا ہے۔ اشیاء شیعہ کی جمع ہے، معنی ہوتا ہے مددگار، ساتھی۔ تو اس نے ان کو یہ بتایا ہر ایک کو بلا کر کہ میرا خلیفہ تو ہے، باقی جو 11 ہیں نا وہ تیرے متبعین ہوں گے، ان کو بھی تمہارے ہی تحت میں نے دے دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہی یہ حکم ہے کہ وہ تمہارے اشیاء بن کر تمہارے شیعان میں شامل ہو کر وہ تمہارے ساتھ دین کی خدمت کریں گے۔ ہر امیر کو کشد گردن بگیر، جو بھی امیر گردن کھینچے یعنی وہ تمہارا حکم نہ مانے اس کو پکڑ لے۔ یا بکش با خود ہمیں دارش اسیر، یا تو اس کو قتل کر دے، یا یہ تیری مرضی ہے کہ تو اس کو قید میں لے جا، ٹھیک ہے۔ ہر امیر کو کشد گردن بگیر، جو بھی تیری بات نہیں مانتا نا 11 امیروں میں سے۔ اب یہ دیکھیں نا فساد اس نے اسی طرح تو پیدا کر دیا کہ ہر ایک کو اس نے یہی کہا ہے کہ اگر باقی 11 تیری بات نہیں مانتے تو ان کو پکڑ لے اور ان کو جو ہے تو قید کر لے۔ ہر امیر کو کشد گردن بگیر، یا بکش با خود، یا تو خود ان کو قتل کر دے، ہمیں دارش اسیر، یا جو ہے اس کو تم اپنا قیدی بنا لو۔ لیک تا من زندہ ام این وا مگو، لیکن ایک بات یاد رہے کہ جب تک میں زندہ ہوں نا یہ بات تم نے بتانی نہیں کسی۔ ایسے تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ وہاں سے باہر نکلتے تو بتا دیتے جی مجھے امیر بنایا، دوسرا کہتا مجھے امیر بنایا، تیسرا کہتا، تو پھر یہ مسئلہ جب لوگوں میں آنا تھا تو پھر کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت اس سے بھی تو مانگی جا سکتی تھی نا۔ اس نے اس کا بھی حل کر لیا اور اس نے یہ کہا کہ لیک تا من زندہ ام این وا مگو، جب تک میں زندہ ہوں اس بات کو تم نے ظاہر نہیں کرنا۔ تا نہ میرم،
این ریاست را مجو، جب تک میں مرتا نہیں ہوں تم یہ عہدہ تلاش نہ کرو، جب تک میں زندہ ہوں نا تب تک تمہارا یہ عہدہ نہیں ہوگا میری خلافت والا اور میری نیابت والا۔ تا نہ میرم من تو این پیدا مکن، جب تک میں نہیں مرتا اس بات کو تم ظاہر نہ کرنا۔ دعوی شاہیو استیلا مکن، بادشاہ بننے کا دعویٰ اور اپنے غلبہ کا دعویٰ یہ تم نہ کرنا۔ اینک این تومار و احکام مسیح، اب اس نے ایک جو تومار لکھا ہوا تھا نا وہ اس نے ان کو پکڑایا کہ یہ لو، اینک این تومار، یہ لو یہ تومار، و احکام مسیح، یہ مسیح علیہ السلام کے احکام ہیں۔ یک با یک برخان تو بر امت فصیح، ایک ایک کر کے جتنے بھی احکام اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں تم امت پر واضح طریقے پر تم ان کو بیان کر دینا، جو بھی امت ہیں ان کو یہ ساری باتیں کھول کر تم بیان کر دینا۔ ہر امیر را چنی گفت او جدا، ہر امیر کو اس نے ایسا ہی کہا الگ الگ۔ نیست نائب جز تو در دین خدا، دین خدا میں تیرے سوا میرا اور کوئی نائب نہیں ہے۔ ہر یکیرا کرد او یک یک عزیز، ہر ایک کو اس نے ایک ایک کر کے بلایا اور اس سے پیار کیا اور اس کو اپنا بنایا۔ ہر چہ آرا گفت ایرا گفت نیز، جو اس کو کہا تھا وہ اس کو بھی کہا، جو اس کو کہا تھا وہ اس کو بھی کہا۔ ہر یکیرا او یکے تومار داد، ہر ایک کو اس نے ایک تومار دیا، وہ ایک رجسٹر دیا جس کے اندر اس نے لکھا ہوا تھا، جس کے سارا اختلاف پہلے بیان ہو چکا۔ اور ہر یکے ضد دیگر بود المراد، خلاصہ یہ ہے کہ ہر تومار جو ہے وہ دوسرے کی ضد تھا اور دوسرے سے مختلف جو ہے نا اس کے اندر باتیں بیان کی گئی تھیں۔ جملگی تومار ہا بدھ مختلف، تمام تومار جو ہیں وہ مختلف تھے۔ ہم چو شکل حرف ہا یا تا الف، جیسے یا سے لے کے الف تک جتنے بھی حرف ہوتے ہیں ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح سمجھ لیں کہ وہ 12 کے 12 جو تومار تھے ان کے احکامات مختلف تھے۔ حرفوں کی جیسے شکلیں مختلف ہوتی ہیں، الف ہے وہ کھڑا ہے، با ہے تو وہ لیٹا ہوا ہے، پھر اسی طرح ہر ایک میں فرق آتا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا سے لے کے الف تک جس طرح سے حرفوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اسی طرح جو ہے نا جی وہ تومار آپس میں مختلف تھے۔ حکم ای تومار ضد حکم آ، اس تومار کا جو حکم تھا وہ اس تومار کے حکم سے مختلف تھا۔ پیش ازیں کردیم این ضد را بیان، اس ضد کو اور اس اختلاف کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ بات آپ نے یہاں پر ارشاد فرما دی۔ اب اگلا جو عنوان ہے وہ آپ بیان فرماتے ہیں، کشتن وزیر خیشتن را در خلوت، اب اس وزیر کا خلوت میں اپنے آپ کو قتل کر دینا، اپنے آپ کو مار ڈالنا۔ بعد ازاں چل روزے دیگر در ببست، اس کے بعد اس نے 40 دن تک اپنا دروازہ بند رکھا، یہ باتیں ان کو کر دیں کہ تم ہی میرے وزیر ہو، تم ہی میرے نائب ہو، میرے بعد تم نے یہ جو تومار تم کو دے رہا ہوں اس کے احکامات تم نے لوگوں کو سب بتا دینے ہیں، اور جب تک میرے مرنے کی خبر تمہیں نہ ملے تم نے اپنی اس بادشاہی کا، اپنے اس مرتبے کا لوگوں کو تم نے نہیں بتانا۔ بعد ازاں چل روز دیگر در ببست، خیش را کشت و از وجود خود برست، اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا اور اپنے وجود سے وہ آزاد ہو گیا۔ چونکہ خلق از مرگ او آگاہ شد، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب وہ تو انتقال فرما گئے ہیں، چونکہ خلق از مرگ او آگاہ شد برسر گورش قیامت گاہ شد، تو ایسے لوگ روتے پیٹتے اس کی قبر پر پہنچے کہ جناب وہ اس کی قبر ہی قیامت گاہ بنی ہوئی تھی۔ لوگ جو رو رہے تھے جناب، آہوزاریاں کر رہے تھے۔ خلق چنداں جمع شد بر گورے او، مخلوق اس طرح جو ہے وہ اس کی قبر کے اوپر جمع ہوئے، منہ کنا جامہ دراں در شور او، یعنی اس کی جدائی کے درد میں، اس کی جدائی کے غم کے اندر وہ منہ کنا کا مطلب ہے کہ اپنے بال نوچ رہے تھے وہ، اور جامہ دراں یعنی اپنے لباس کو پھاڑ رہے تھے، اس طرح سے وہ غم کا اظہار کر رہے تھے اس کی قبر پر۔ منہ کنا جامہ دراں، بالوں کو نوچتے ہوئے اور کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے۔ کاں عدد را ہم خدا داند شمرد،
فرماتے اتنے لوگ تھے وہاں پر کہ بس اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ از عرب وز ترک وز رومی و کرد، ان میں عرب میں سے بھی تھے، ترکی بھی تھے، رومی بھی تھے، کرد بھی تھے، اتنے لوگ جو ہیں وہ سارے اس کو ماننے والے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ اس نے ایک بڑے حصے پر اپنا جو ہے نا جی اثر و رسوخ دکھایا تھا کہ جن میں سے 12 اس نے امیر بنا لیے تھے، تو پھر آگے کتنے لوگ ہوں گے ماننے والے، مختلف نسلوں سے، مختلف قبیلوں سے جو لوگ ہیں وہ اس کو ماننے والے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کی قبر پر اکٹھے ہوئے، ان میں عربی بھی تھے، ترکی بھی تھے، اور رومی بھی تھے، اور کرد لوگ بھی تھے۔ خاک او کردند بر سرہائے خیش، اس کے قبر کی خاک جو ہے نا جی لوگ اٹھا اٹھا کے اپنے سروں پر ڈال رہے تھے۔ درد او دیدند درما جائے خیش، فرمایا کہ اس کے فراق کے درد کو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہی اب ہمارا درمان ہے، اس کو اپنے دل میں انہوں نے بٹھایا، اور اسی سے جناب انہوں نے کہا کہ اب اس درد کے ساتھ، اس فراق کے غم کے ساتھ ہی اب ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ آن خلائق برسرے گورش مہے، وہ مخلوق اس کی قبر پر 1 ماہ تک کردہ خورا از دو چشمے خود رہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے نا جی خون کو بہایا، یعنی اتنا روئے کہ جیسے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون نکلنے۔ 1 ماہ تک مخلوق جو ہے وہ اس کی قبر پر روتے رہے، 1 ماہ انہوں نے اس کے جانے کا غم جو ہے نا وہ اس طرح سے منایا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ طلب کردن امت عیسیٰ علیہ السلام از عمراء کے ولی عہد از شما کدام است، اب 12 وہ وزیر تھے، تو پھر وہ جو امت تھی، جو لوگ تھے عام، انہوں نے ان عمراء کو یہ کہا کہ ظاہری بات ہے کہ آپ اس کے زیادہ قریبی ہیں، تو اب بتائیں کہ آپ میں سے کون ہے کہ جو اس کا ولی عہد ہے ہمارے لیے، بتائیں۔ اب سبھی نے بتانا تھا، ایک نے کہنا تھا میں ہوں، ایک نے کہنا تھا میں ہوں، ایک نے کہنا تھا میں ہوں، اور ہر ایک نے جو ہے نا جی وہ یہ بات کرنی تھی۔ تو اب انہوں نے ان سے پوچھا بھی بتاؤ اب اس نے تم میں سے کس کو جو ہے اپنا ولی عہد بنایا ہے؟ بعد ماہ گفت خلق اے مہتراں از امیراں کیست بر جایش نشان، 1 ماہ کے بعد مخلوق نے یہ کہا اے مہتران، اے بڑے لوگو، اے عمراء، تم میں سے کون ہے جو اس کی جگہ پر اس کی نشانی ہے ہمارے لیے؟ تا بجائے او شناسی مش امام، تاکہ اس کی جگہ پر ہم اسے اپنا امام بنا لیں۔ دست و دامن را بدست او دہیم، ہم جو ہے نا اپنا دست و دامن جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے دیں، یعنی اس کے ساتھ ہم اپنا ایک سلسلہ بنا لیں۔ تو بات یہی ہے نا جی، سلوک کے لیے ایک راہبر کی، ایک رہنما کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جب ایک مرشد جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے تو بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ بندہ کسی دوسرے سے اپنی تربیت جو ہے نا اس کے پاس اپنا ایک سلسلہ رکھ کے اپنی تربیت کرے، اور جو وہ سارے معاملات ہیں ان کو آگے لے کر چلے۔ تو اسی طرح سے یہ ایک معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب کون ہے اس کے بعد، کہ پہلے تو ہماری تربیت وہ کرتا تھا لیکن اب کون کرے گا، تم بتا دو تم میں سے جو اس کا ولی عہد ہے، ہم اپنا آپ اس کے سپرد کر دیں اور اس کو اپنا امام بنا لیں۔ چونکہ شد خورشید و مارا کرد داغ، چارہ نبود بر مقام او چراغ، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ جب سورج تو غروب ہو گیا اور ہمیں وہ داغ دے گیا، اندھیرا دے گیا، تو اب اس کی جگہ پر کسی اور چراغ کی ضرورت ہے، کسی اور چراغ کی ضرورت ہے، اب وہ چلے گا تو اس کی روشنی میں ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ چونکہ شد از پیش دیدہ وصل یار، نائب باید ازو مان یادگار، فرماتے ہیں کہ اب آنکھوں کے سامنے اب وصل یار تو رہا نہیں، اب یار کا وصال وہ ان آنکھوں کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا کوئی ایسا نائب چاہیے کہ جو اس کی جگہ پر اس کی یادگار ہو، وہ ہونا چاہیے۔ چونکہ گل بگذشت و گلشن شد خراب، جب کہ پھول سب مرجھا گئے اور گلشن جو ہے وہ خراب ہو گیا، تو بوئے گل را از کے یا بیم از گلاب، تو اب پھول کی خوشبو ہم کہاں سے لیں گے؟ وہ گلاب سے ہی لیں گے، کوئی گلاب تو کھلے گا تو اس گلاب سے ہم جو ہے وہ خوشبو لیں گے۔ معاملات تو سارے ختم ہو گئے، فصل گل تو چلی گئی، لیکن اب یہ ہے کہ کوئی ہمیں گلاب کہیں کھلا ہوا ملے گا تو پھر ہم اس سے خوشبو حاصل کریں گے۔ چوں خدا اندر نہ آید در ایان، اب یہاں سے وہ معرفت کی باتیں ذرا شروع ہو رہی ہیں، اسرار کی باتیں۔
فرماتے ہیں کہ چوں خدا اندر نیایت در ایاں نائب حق اند این پیغمبراں، جب کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ظاہر میں ہمارے سامنے نہیں آتا، ظاہر میں ہم اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا این پیغمبران، یہ جو پیغمبر ہیں اللہ رب العزت کے، یہ اس کے نائب ہوتے ہیں، یہ اس کے نائب ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات ہم ان سے لیتے ہیں، اس کی رہنمائی جو ہے وہ ہم ان پیغمبروں کے ذریعے پاتے ہیں۔ نہ غلط گفتم کہ نائب یا منوب، گر دو پنداری کبھی آید نہ خوب۔ فرماتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے غلط بات کر دی کہ نائب یا منوب والی بات۔ نائب وہ کہ جو پیغمبر ہیں اللہ رب العزت کے، اور منوب ان ہو یعنی اللہ رب العزت جو ان کو نائب بنانے والا ہے، جس کی طرف سے وہ نائب بنائے گئے ہیں۔ تو نائب یا منوب دو الگ الگ باتیں فرماتے ہیں یہ میں نے غلط بات کر دی، نہ اس کو اپنی پہلی بات کی انہوں نے تردید کر دی کہ اللہ رب العزت جب ہمیں نظر نہیں آتا اور ہمارے سامنے نہیں ہے، لہٰذا جو پیغمبران ہیں یہ نائب حق ہوتے ہیں۔ لیکن اب وہ فرماتے ہیں نہ غلط گفتم، یہ بات میں نے غلط کی کہ نائب یا منوب، کہ ایک نائب ہوتا ہے اور ایک منوب ہوتا ہے، گر دو پنداری، اگر ان کو الگ الگ سمجھو گے کبھی آیت تو یہ برا ہوگا، نہ خوب، یہ خوب نہیں ہوگا۔ بات وہی ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، وہاں دو والی تو بات ہی نہیں ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو وہ درمیان میں جو ہے نا جی وہ کوئی ایسے سلسلے جو ہے نا وہ نہیں ہیں۔ تو جو یہ اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، جو بزرگوار ہیں، یہ انہوں نے حقیقت میں جو ہے نا جی اپنے آپ کو فنا کر لیا ہوتا ہے، اور جتنے بھی ان کے آثار و رسوم ہیں بشریہ، انہوں نے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ان کو محو کر لیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے، پھر ان کا کرنا وہ اللہ رب العزت کا کرنا کہلاتا ہے۔ لہٰذا یہ نائب منوب والی بات آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر درست وہ نہیں ہے۔ پہلے تو آپ نے فرمایا کہ نائب ہیں، لیکن فرمایا نہیں، بات اس سے آگے ہے، میری بات کو چھوڑو، میں غلط گفتم، یہ بات میں نے غلط کر دی کہ ایک نائب ہوتا ہے ایک منوب ہوتا ہے۔ گر دو پنداری کبھی آید نہ خوب، اگر دو سمجھو گے تو یہ غلط بات ہوگی، یہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس کو ایک اور طرح سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نہ غلط، اگر ہم نہ کو وہاں پہ وقف نہ کریں اور نہ غلط گفتم ہم پڑھ لیں، فرماتے ہیں کہ یہ بات پھر میں نے غلط نہیں کی کہ نائب یا منوب کو اگر دو سمجھو تو پھر یہ غلط ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یعنی نائب اور منوب ان ہو جو ہیں دونوں ایک ہی ہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، پھر وہ ایک ہی جملہ بن جائے گا، نہ غلط گفتم، میں یہ بات غلط نہیں، میری یہ والی بات، یعنی پھر اس کا تعلق پچھلی شعر کے ساتھ نہیں ہوگا، پھر وہ اگلی بات کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو میں کہوں کہ نائب یا منوب کو دو نہ سمجھو، تو پھر یوں سمجھو کہ میں غلط نہیں کہہ رہا، میں جو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ نائب اور منوب انہوں کو دو نہ سمجھو تو میں غلط نہیں کہہ رہا۔ نہ غلط گفتم کہ نائب یا منوب گر دو پنداری کبھی آید نہ خوب، کہ اگر تم دو سمجھو گے تو تمہارا یہ دو سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو میری یہ بات غلط نہیں۔ لیکن اگر اس کو پچھلے کا رد بنانا ہے تو پھر یہ ہوگا نہ غلط گفتم، ایسا نہیں ہے۔ یعنی پیچھے جو انہوں نے کہا نا نائب حق اند این پیغمبراں، پھر آگے کیا فرما رہے ہیں، نہ غلط گفتم، پھر یہاں اس طرح وقف ہوگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے غلط کہا ہے کہ نائب یا منوب کو اگر تم دو سمجھو گے تو وہ کبھی ہوگا، وہ درست نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں نہ دو باشد تا توئی صورت پرست، فرماتے ہیں نہیں، ایسا بھی نہیں، یہ دو تمہیں اس وقت تک نظر آ رہے ہیں جب تک تم صورت پرست، دو تو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ حق ہے، یہ اس کے پیغمبر ہیں۔ فرمایا نہ، یہ تمہاری والی جو بات ہے نا جی، یہ تم جو ہے وہ اس کو سمجھو، فرمایا نہ، یہ بھی نہیں، دو باشد تا توئی صورت پرست پیش او یک گشت کز صورت برست، اس بندے کے آگے یہ ایک ہی ہوں گے کہ جو صورت سے نکل کر معنی کی طرف چلا گیا، جو صورت سے نکل گیا ہے،
جس نے صورت کو چھوڑ دیا ہے اور معنی کو اپنا لیا ہے، اس کے آگے یہ باتیں جو ہیں وہ ایک والی بات، یعنی ہک ہے ساکوں ہک دی دم دم سکھ ہے، جڑا ہک کو ڈوں کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے، یہ بات اہل حقیقت کی ہے۔ یہ ان لوگوں کی ہے کہ جو معنی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہیں، انہوں نے صورت کو چھوڑ دیا۔ اگر صورت کو دیکھنا ہے، ظاہر کو دیکھنا ہے، تو پھر ان کے نزدیک جو ہے نا جی یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے نا ایک ہیں، بلکہ ظاہر تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ دو ہیں۔ چوں بصورت بنگری چشمے تو دوست، اگر تم صورت کو دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھیں بھی دو ہیں۔ اگر تم صورت کو دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھیں چشمے تو دوست، تمہاری آنکھیں دو ہیں۔ تو بنورش در نگر کا چشم رست، وہ جو تمہاری آنکھوں سے نور نکل رہا ہے تم اس کی طرف دیکھو، جب اس کی طرف دیکھو گے وہ تو ایک ہے، وہ الگ الگ تو نہیں ہے نا جی، آنکھیں دو ہیں لیکن جو نور ہے وہ ایک ہی ہے۔ جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے وہ ایک نظر آ رہی ہے، اس کو الگ الگ کر سکتے ہو کہ یہ اس آنکھ کا نور ہے، یہ اس آنکھ کا نور ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا چوں بصورت بنگری چشمے تو دوست، اگر تم صورت کی طرف دیکھو گے تو تمہاری جو آنکھیں ہیں وہ دو ہیں۔ تو بنورش در نگر، تم صورت کو چھوڑو، تم آنکھوں سے نکلنے والے اس نور کو دیکھو، کا چشم رست، جو تمہاری جو ہے وہ آنکھوں سے نکل رہا ہے، جو نور ہے، جو تمہیں یہ چیزیں ظاہر کر کے دکھا رہا ہے، وہ نور تو ایک ہے، اس کو کیسے الگ الگ کر سکتے ہو؟ کیوں جی؟ بات ہے سمجھنے والی کہ نہیں، کہ ظاہر تو یہ دو آنکھیں ہیں نا، لیکن نور ان کا وہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کی رہنمائی وہ اللہ رب العزت کی رہنمائی ہے، پیغمبروں کی ہدایت وہ اللہ رب العزت کی ہدایت ہے، پیغمبروں کے معاملات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے کرم سے اور اس کے اذن سے اور اس کے حکم سے ہی وہ انجام پاتے ہیں۔ نور ہر دو چشم نہ تواں فرق کرد، دونوں چشموں کے، دونوں آنکھوں کے نور میں تم فرق نہیں کر سکتے۔ چونکہ در نورش نظر انداخت مرد، جب کہ کوئی بندہ اس کے نور پر نظر کرے، ٹھیک ہے نا، کوئی مرد حقیقت آگاہ جو ہے جب وہ نور کی طرف دیکھنا شروع کرے گا نا تو پھر وہ دونوں آنکھوں کے نور کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، نور ایک ہی ہے ان کا۔ پھر ایک اور آپ نے مثال دے دی، فرماتے ہیں کہ 10 چراغ جو ہے نا ایک کمرے کے اندر جلا دو، 10 چراغ، ایک ہے پیغمبروں کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، اس کو بھی آپ نے بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ ان کی اطاعت وہ اللہ رب العزت کی اطاعت قرار پاتی ہے، ان کی نافرمانی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی قرار پاتی ہے۔ اسی طرح انبیاء بھی جتنے آئے ہیں سب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہی ہدایت لے کر آئے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے ہدایت دی وہ کوئی اور ہدایت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے ہیں وہ کوئی اور ہدایت دے رہے ہیں، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو عبادات ہیں، جو احکامات ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان میں اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو انجام ہے وہ وہی ہے کہ ہر ایک کی ہدایت جنت تک لے کے جانے والی۔ اب اس کو آپ نے ایک مثال سے یہ بیان فرمایا کہ ایک کمرے کے اندر 10 چراغ جلا دو، وہ سارے چراغوں کو اگر تم دیکھو گے تو ہر ایک جو ہے وہ دوسرے سے الگ نظر آئے گا تمہیں کہ یہ 10 چراغ ہیں۔ ایسے ہی تمہیں عیسیٰ علیہ السلام الگ نظر آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام الگ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا جی، نوح علیہ السلام الگ نظر آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام الگ نظر آئیں گے۔ اگر ظاہر میں دیکھو گے تو اس کمرے کے اندر وہ جو 10 چراغ رکھے ہیں تو وہ تمہیں 10 الگ الگ نظر آئیں گے، ہر یکی باشد بصورت غیر آں، صورت کے اندر ہر ایک جو ہے دوسرے کا غیر ہوگا، فرق نہ تواں کرد نور ہر یکے، لیکن ان کے نور کے اندر تم فرق نہیں کر سکتے۔ چوں بنورش روئے آری بے شکے، جب تم جو ہے نا ان کے نور کی طرف اپنا چہرہ لے کے آؤ گے نا، تم ان کے معنی کو دیکھو گے، ان کی حقیقت کو جانو گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ان کے نور کے اندر کوئی فرق نہیں کر سکتے۔
10 جو ہیں وہ چلے ہیں تو ایک ہی نور ہے سارا، ٹھیک ہے نا جی، سب نے مل کے جو ہے نا اس کمرے کو روشن کر دیا۔ ایک اور مثال آپ یہاں پر دیتے ہیں، فرماتے ہیں گر تو صد سیبو صد آبی بشموری۔ آبی مطلب یہ بہی کی طرح کا ایک پھل ہوتا ہے، اس کو آبی کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 100 سیب ہوں اور 100 جو ہیں وہ بہیاں ہوں، ان کو تم شمار کر لو، صد نہ ماند یک شبد چون بفشری، جب تم ان کا نچوڑ نکال لو گے نا، ان کا رس نکال لو گے تو پھر وہ 100 نہیں رہیں گے، وہ ایک ہی ہو جائے گا۔ رس کو بھی کوئی الگ کر سکتا ہے کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 100 سیبوں کا اگر تم نے جوس نکال لیا نا، جب ان کا خلاصہ نکال لیا، اسی طرح ہر نبی کی نبوت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک موصل ہے، اس کی ہدایت کا انجام یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جنت ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ تو وہ سارا جو ہے نا جی وہ ایک ہی معاملہ ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں میں سے جو ہے نا ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ اب فرماتے ہیں در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیہ و افراد نیست، معنی کے اندر جو ہے نا تقسیم اور عدد نہیں ہوتا۔ یہ عدد اور تقسیم جو ہے یہ صورت کے اندر ہوتا ہے، معنی کے اندر یہ تقسیم نہیں ہوتی، اور نہ ہی معانی کے اندر تجزیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی وہاں پر افراد ہوتے ہیں، یعنی فرد و زوج والی کوئی بات نہیں کہ یہ 1 ہے، یہ 2 ہیں، یہ 10 ہیں۔ معنی کے اندر جب بندہ چلا جائے تو وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی، عدد والی بات وہاں پر نہیں ہے، تقسیم والی بات جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں عالم محسوسات کے ساتھ مختص ہیں، یہ محسوسات کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہاں پر جو معنی کا عالم ہے اس کے اندر جو امور معنویہ ہیں ان کے اندر جمع تفریق ضرب تقسیم یہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی، وہ معنی ہے۔ اتحاد یار با یاران خوش است، پائے معنی گیر صورت سرکش است۔ فرماتے ہیں کہ جو معنی کی طرف جب تم دیکھو گے نا تو یار کا یار سے اتحاد یہ بڑا اچھا ہے، وہاں سارے ایک نظر آئیں گے۔ فرماتے ہیں اسی لیے تم یہ کرو کہ معنی کے قدم پکڑو، معنی کے پیچھے چلو، صورت تو سرکش ہے، صورت جو ہے وہ سرکش ہے۔ جو ایک سالک ہے نا راہ حق کا، اسے چاہیے کہ جتنے بھی ظاہر کے بت ہیں نا ان کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح توڑ دے، سارے کے سارے جو ہے نا وہ توڑ دے، اور صورت پرستی جو ہے نا وہ چھوڑ کر معنی کی طرف توجہ کرے۔ تو جب معنی کی طرف آئے گا تو وہاں پر کوئی تعصب نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی۔ صورت سرکش گدازان کن برنج، ریاضت کر، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال، اور یہ جو صورت سرکش ہے نا اس کو تو پگھلا دے، اس کو پگھلا دے۔ تاب بینی زیر او وحدت چو گنج، تاکہ تجھے اس صورت کے نیچے معنی جو ہے نا جی وہ معنی والی وحدت جو ہے وہ گنج کی طرح نظر آئے، اس کا خزانہ تجھے مل جائے۔ ور تو نہ گدازی، اے صورت پرست، اگر تو اس کو نہیں پگھلاتا تو اللہ رب العزت کی عنایتیں، ور تو نہ گدازی عنایت ہائے او، خود گدازد اے دلم مولائے او، وہ اللہ تعالیٰ خود کرم فرما دے گا، خود۔ وہ کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص تو وہ ہے کہ من جدہ واجدہ، وہ کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، مجاہدات کرے گا، تو وہ یہ ہے کہ صورت کو پگھلا دے گا اور معنی تک پہنچ جائے گا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کریم کرم فرما دے تو پھر وہاں پر ریاضات کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ خود بندے کو حقیقت آشنا کر دیتا ہے، خود بندے کی سوچ کے اندر وہ بصیرت پیدا کر دیتا ہے کہ اسے اشیاء کی حقیقت نظر آنے لگ جاتی ہے۔ جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا خود گدازت، اللہ تعالیٰ اپنی عنایتوں سے خود اس صورت کو پگھلا دے گا۔ اے دلم مولائے او، یہ آپ خطاب کر رہے ہیں اپنے دل سے، اور پھر کیا کہا؟ مولائے او، مولا
بمانا آقا بھی ہوتا ہے اور مولا بمانا غلام بھی ہوتا ہے. تو یہاں مولا بمانا غلام ہے کہ جو اللہ رب العزت کا عبد ہے، اللہ تعالیٰ کا غلام ہے. تو اس اپنے دل کو آپ نے مولائے او کہا ہے. اللہ کرم کر دے گا تو اللہ کریم سے اس کا کرم طلب کرنا چاہیے کہ رب کریم جو ہے وہ صورت والے معاملات ختم کر کے معنی کی طرف ہماری توجہ کروا دے. او نماید ہم بدلہا خیش را، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں اپنا جلوہ ظاہر کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں میں اپنا جلوہ ظاہر کر دیتا ہے، وہ دکھا دیتا ہے دلوں کو اپنا آپ. خیشرا، اپنا آپ وہ دلوں کو دکھا دیتا ہے، جلوہ عطا فرما دیتا ہے. او بدوزد خرقہ درویش را، وہ جو درویشوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں نا جی، آنا اندہ منکسرۃ قلوبہم، کہ میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. او بدوزد خرقہ درویش را، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درویش کے ٹوٹے ہوئے دل کو سی دیتا ہے، کرم فرما دیتا ہے. جب وہ کہہ لیں کہ بندہ اپنی بے بسی کا اظہار کر دے نا کہ مولا ہم عاجز ہیں، تو کرم فرمائے گا، تیرے کرم فرمانے سے ہی جو ہے ہم معنی کی حقیقت کو پہنچ سکتے ہیں. ورنہ یہ صورتیں، یہ تو ہمیں اپنے جال میں پھنسائے ہوئے ہیں، کبھی ایک کے پیچھے ہیں، کبھی دوسرے کے پیچھے ہیں، کبھی یہ غم ہے، کبھی وہ غم ہے. تو یہ سارے صورت کے غم ہیں، لیکن جو معنی ہے وہاں پر کوئی غم نہیں. منبسط بودیم بیک جوہر ہما، یہ وہی بات آ گئی جو غالب نے کہی تھی، جو کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جو کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. تو منبسط بودیم بیک جوہر ہما، جب ہم علم الہی میں تھے تو ہم کیا تھے؟ ایک تو خوش تھے، منبسط بودیم، وہاں خوش تھے، کوئی مسئلہ نہیں. اور یک جوہر ہما، سارے کے سارے ایک جوہر اللہ رب العزت کے علم میں تھے. اور بے سرو بے پا بودیم آ سر ہما، وہ بس ذات ہی سب کچھ تھی، وہ عالم غیب ہی سب کچھ تھا. ہمارا تو نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پاؤں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یہ وہ وہاں پر واپس لے گئے ہیں کہ بشنو از نیچوں حکایت می کند، بس جدائی ہا شکایت می کند. یہ وہ بانسری جو ہے اس کو جب وہ وہاں سے کاٹ کر لائے ہیں تو اس سے اتنی پردرد آواز آ رہی ہے، کس لیے؟ کہ مجھے میری اصل سے جدا کر دیا گیا. تو آپ نے کتنی پیاری بات فرما دی کہ منبسط بودیم و یک جوہر ہما. ایک تو ہم سارے وہاں خوش تھے، اور دوسرا یک جوہر ہما، ایک جوہر تھے ہم. اور بے سرو بے پا بودیم آ سر ہما، وہ ذات حق، وہ غیب حویت، وہ عالم غیب، وہی سب کچھ تھا. ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، بے سر و پا تھے، کوئی ہمارا، ہم علم الہی کے اندر تھے. یک گوہر بودیم ہم چوں آفتاب، جس طرح آفتاب ایک ہے نا، اس طرح سارے کے سارے ہم ایک ہی تھے. یہ ہمارے معنی کی وحدت ہے. یہ جب ہم صورت میں آئے ہیں تو پھر الگ الگ ہو گئے ہیں، پھر میں اور تو والی بات ہو گئی. اور بے گرہ بودیم صافی ہم چو آب، ہمارے اندر کوئی جو ہے وہ ناپاکیزگی نہیں تھی، اور ہم پانی کی طرح جو ہے نا بالکل صاف تھے، بالکل صاف تھے. کوئی ہمارا نقش نہیں تھا، کوئی ہمارے معاملات نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں، بس علم الہی ہے اور ہم ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ کچھ تھا جی، جو کچھ نہ تھا تو خدا تھا. ایک الف تو دو تین چار ہوئے، پھر لاکھ کروڑ ہزار ہوئے. اس الف دا نقطہ نیارا ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے. بس وہ الف تک بندہ پہنچ جائے نا جی، پھر بات بن جاتی ہے. چوں بصورت آمد آ نور سرا، شد عدد چوں سایہ ہائے کنگرا. فرماتے ہیں کہ جب وہ نور خالص صورت کے اندر آ گیا نا، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا اپنے نور سے، پھر ساری کائنات کی اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ وہ جو نور سرا کا مطلب ہے خالص نور، بس ایک اللہ رب العزت کا نور ہی تو تھا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا. تو چوں بصورت آمد آ نور سرا، شد عدد چوں سایہ ہائے کنگرا. جس طرح آپ ایک محل کے اوپر ایک فصیل ہوتی ہے نا، تو اس کے کنگرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کنگروں سے جب وہ سایہ جو ہے وہ باہر کو آتا ہے تو وہ سایہ مختلف ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت تو اس کی ایک ہے. وہ کنگرے جو ہے نا جی، یہ میرا جسم ہے، یہ آپ کا ہے،
یہ جناب حضرت ہیں، فلاں ہیں. اللہ رب العزت کا نور جب ان کنگروں کے اندر آیا نا، اجساد کے اندر، کیوں؟ روح کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارواح کی بات تو نہیں کی، نہ یہ پوچھا گیا یسألونک عن الارواح کہ ارواح کے بارے میں بتائیے کہ جناب ان کی روح کیا ہے، ان کی روح کیا. یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں پوچھا گیا. اور اللہ رب العزت نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ روحیں جو ہیں یہ میرے احکامات ہیں، بلکہ فرمایا قل الروح من امر ربی. روح جو ہے نا جی، اس کا جوہر ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے. وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم جو ہے، جب وہ اس طرح جیسے ایک وہ محال کی جو فصیل ہے اس کے اوپر کنگرے بنے ہوئے ہیں نا جی، جب وہ ان سے چھن چھن کے وہ معاملے آ رہے ہیں نا جی، تو وہ سارے الگ الگ ہو گئے، ورنہ جوہر ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم. امر ربی بات ہوئی نا، اوامر کی تو بات ہی نہیں ہوئی کہ یہ بتا دیا کہ یہ ایک اللہ کا حکم ہے بس. لیکن وہ مختلف کیوں ہیں؟ میری روح الگ ہے، ان کی روح الگ ہے، آپ کی روح الگ ہے. جیسے مولانا ہی غالباً ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تمہاری روح اور میری روح بڑے پرانے دوست ہیں. ٹھیک ہے نا، بڑے پرانے دوست ہیں. تو وہاں دوستی تھی، ہم سارے اکٹھے تھے، ایک ہی تھا بس علم الہی. ٹھیک ہے نا. اب ان باتوں کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے. اس چیز کو بھی آگے بیان فرمائیں گے. آپ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اس کو بیان کرنا، اس وحدت کو، معنی کی وحدت کو بیان کرنا. عام ظاہر لوگ تو ذرا سی بات ہوتی ہے تو شرک کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یا وحدت الوجود کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ چیزیں معرفت سے ہی پھر حاصل ہوتی ہیں، جب یہ مشاہدہ میں آ جائیں چیزیں. تو فرمایا کہ چوں بصورت آمد نور سرا، وہ جو خالص نور ہے جب وہ صورت کے اندر آیا تو شد عدد چوں سایہ ہائے کنگرا، وہ کنگروں کے جو سائے آگے پڑ رہے ہیں نا جی، اس کے ساتھ عدد بن گیا کہ جناب 100 کنگرے تھے تو وہ سایہ جو ہے جب ان کے اوپر پڑا، اب آگے وہ تقسیم ہو کے آ گیا، وہ نیچے جناب 100 سائے ان کے جو ہیں وہ بن گئے. جتنی بھی اشیاء ہیں سب اللہ رب العزت کی صفات کے ظلال ہیں. یہی چیزیں ساری حضرت مجدد الافسانی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی. صفات بھی اللہ رب العزت کی ذات کے ظلال ہیں. ان صفات کے ظلال پھر یہ پوری دنیا کے جو ہیں، جو اشیاء ہیں، جو بھی ساری چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ جو کنگرا ہے نا جی، اس کے اختلاف کی وجہ سے، اجسام کے اور اشیاء کے اور صورتوں کے اختلاف کی وجہ سے، یہ جو ہے نا جی وہ نور خالص جو ہے وہ اس طرح مختلف اشیاء کے اندر بٹ گیا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کنگرا ویراں کنید از منجنیک. وہ پرانے زمانے میں محلوں کے اوپر لوگ جو ہے نا جب حملہ کرتے تھے نا تو منجنیک کے اندر وہ پتھر ڈال کے، آگ کے گرم وہ جناب اس کے اندر ڈال کے وہ پھینکا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ یہ منجنیک سے پتھر پھینکو اور یہ کنگرے توڑ دو. یہ جسم کی جو قید ہے نا، اس سے روحوں کو آزاد کرو. تو کنگرا ویراں کنید از منجنیک تا رود فرق از میان این فریق. لہذا یہ جو مختلف افراد کا فرق ہے نا جی، یہ درمیان میں سے ختم ہو جائے. کنگرا ویراں کنید از منجنیک، منجنیک کے ذریعے اس کنگرے کو، وہ منجنیک کیا ہے؟ وہ تمہارے مجاہدات ہوں گے، وہ تم اللہ کے راستے میں جو کوشش کرو گے، جو تم کہہ لیں کہ ہمت کرو گے نا، تو پھر وہ معاملات ایسے ہوں گے کہ اس جسم سے آزادی مل جائے گی. پھر تم صورت سے آگے معنی کی طرف دیکھنے والے بن جاؤ گے. کنگرا ویران کنید از منجنیک تا رود فرق از میان این فریق، تاکہ اس فریق، یہ جو فریق ہیں مختلف، ان میں سے جو فرق ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے. آگے وہ یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ اسرار بیان کرنے یہ اتنے آسان نہیں ہیں. تو میں نے بیان کیے ہیں، لیکن مجھے بھی اس بات کا یہاں پر احساس ہے کہ کچھ لوگ جو کوتاہ نظر ہیں ان کو اس میں کافی مشکلات پیش آئیں گی. خیر وہ مختصراً بیان کر کے پھر آگے چلیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو حقائق آگاہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.